ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصف شروع ہو رہی ہے، سورہ الصف شروع ہو رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت میں صف کا لفظ آیا ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ الصف ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ رب العزت کی، ما ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہوا اور وہ یعنی اللہ رب العزت، العزیز انتہائی غالب ہیں، الحکیم اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما جو، لا تفعلون تم کرتے نہیں ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے نہیں ہو۔ ہمارے ہاں اسے کہا جاتا ہے قول و فعل میں تضاد، اور ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، وہ جو کہتا ہو وہی کرتا ہو، اور جو کرتا ہو وہی اس کی زبان پر بھی ہو۔ اگر ہم کہتے رہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ہی اللہ کا سب سے بہترین اور سیدھا راستہ ہے، لیکن عملاً ہم اس کو اختیار نہ کریں، تو پھر اللہ رب العزت کی آیت ہمیں مخاطب کرتی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یا اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہم مفہومی ترجمہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، تم وہ لم تقولون ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں ہو وہ پھر کہتے کیوں ہو؟ جو تم کرتے نہیں ہو وہ پھر کہتے کیوں ہو؟ مثلاً عملاً اگر اسلام کو اپنی زندگیوں میں لاتے نہیں ہو تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اسلام ہی بہترین طرز زندگی ہے، اور اسلام ہی میں ہماری نجات ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، اور جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کس منہ سے ہو؟ پھر کبورا بہت ہی بڑا، بہت ہی زیادہ، مقتن قابل نفرت عمل ہے، کبورا مقتن بہت ہی بڑا قابل نفرت عمل ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بہت بڑا قابل نفرت عمل ہے، ان تقولوا کہ تم کہو، ما وہ، لا تفعلون جو تم کرو نہیں۔ اللہ کے نزدیک بہت قابل نفرت عمل ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو کرو نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اب اگر موقع آیا تو آپ دیکھیے گا ہم کیا کریں گے۔ تو ہم پڑھ کے آئے تھے سورہ النور میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا تھا، لا تقسموا طاعۃ معروفہ، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا نا تو کر کے دکھانا، اطاعت مقصود ہے، جب وقت آئے گا تو کر کے دکھانا۔ تو کبر مقتا عند اللہ،
اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی قابل نفرت عمل ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو تم نہ کرو. ان اللہ، اب چونکہ ایک طرف وہ عمل بتایا جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور ناقابل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، وہ عمل بتایا. اب اگلی آیت میں وہ عمل بھی بتا رہے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں. بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفن، صف در صف ہو کر، صف در صف ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کأنہم، ایسے گویا کہ بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ایسا کہ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. کنکریٹ جسے کہا جاتا ہے نا، کچھ عرصہ پہلے تک ایسا ہوتا بھی تھا، بلکہ ہم نے جو حضرت ذوالقرنین کی جو دیوار تھی نا، جو انہوں نے رکاوٹ اور آڑ کھڑی کی تھی، وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب چنائی کی جاتی تھی نا تو کسی چیز کو بہت مضبوط کرنا ہوتا تھا تو اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جاتا تھا. اب یہ جو ہے نا بے انتہا مضبوط ہو گئی، یہ کنکریٹ جسے اب آج کل کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی تھی. اور حضرت ذوالقرنین نے بھی کہا تھا نا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، ٹھیک ہے، میرے پاس تم پگھلا ہوا تانبا لاؤ تو میں اس دیوار میں ڈال دوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بے انتہا مضبوط ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفا، صف در صف ہو کر. اس سورت کا نام صف اسی نسبت سے ہے کہ یہاں ایمان والے بندوں کی، مجاہدین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر جب لڑتے ہیں تو پورے نظم و ضبط کے ساتھ. یہ صف در صف ہو کر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، نماز کے اندر نا ہم کھڑے ہوتے ہیں جب، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کی صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. جتنا صفوں کے اندر صفوں کی درستگی ہوگی جتنی زیادہ، اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں نماز کا درجہ بڑھ جائے گا اور نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جتنا زیادہ. اور جتنا اس کے اندر ٹیڑھ میڑ ہوگی نا صفوں کے اندر، تو اتنی ہی اللہ کے ہاں قبولیت میں کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ صفوں کو پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان پوری ترتیب کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں، ان کے درمیان خلا نہ ہو، وہ آگے پیچھے نہ ہو. اسی طرح جہاد کے اندر بھی جو ڈسپلن ہے، صف بندی جس کو ڈسپلن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا جہاد کے اندر، اللہ رب العزت کے ہاں اتنی ہی زیادہ وہ جماعت کامیاب ہے، قبول ہے، اور اتنی ہی ان کی مدد ہے. ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں صف در صف ہو کر لڑتے ہیں، صف بند ہو کر لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، اور ایسے یعنی اتنی جرأت کے ساتھ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اب وہ لوگ جنہوں نے اس خاصیت کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کیا، ان کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی یہاں آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، کیوں مجھے دکھ دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور جیسا کہ تم جانتے ہو، انی، کہ بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو. یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ہم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی.
22वें पारे की सूरह अल-अहज़ाब की आखिरी आयत याद होंगी, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए ईमान वालो उन लोगों की तरह ना होना कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुंचाई, तकलीफें पहुंचाई। उन ईज़ाओं में से जो सबसे बड़ी ईज़ा बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाई, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ खड़े कर दिए थे। आगे पीछे तो होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए वहां पर कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया तो पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया। पीछे से बछड़े को बहुत बड़ा अमल था, नबी मौजूद है, नबी जिम्मेदार है, और कौम पीछे शिरक में मुब्तला हो गई, और बाकायदा एक बछड़ा उन्होंने बना लिया और उसको माबूद का दर्जा दे लिया, और बेशुमार इंसान उस शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। ये नबी के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इतने गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, गज़बान आसिफा, कि अपने भाई को आकर ना दाढ़ी से पकड़ लिया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। एक इंसान की इज्जत क्या है, एक भाई की इज्जत क्या है, एहतराम क्या है, वक़ार क्या है, हाँ, उसके साथ ताल्लुक क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम से ज़रा किसको पता होगा। लेकिन यहां मामला इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर भाई जिसको जिम्मेदार बनाकर गए थे उसकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ के यजुर्रुहु इलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको झंझोड़ा यूं। ये छोटी बात नहीं थी, और बात इतनी बड़ी थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 2 जगह ये मंजर बयान किया। हाँ, भाई ने ऐसा किया, मामला ऐसा था। लेकिन इससे भी बड़ा जो मामला हुआ वो तब था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि अब चलिए, उठिए, जिस मकसद के लिए आपको मुंतखब किया गया, इस कौम को चुना है, तुम पर इनाम किए हैं, तुम पर बादलों के साए किए हैं, मनोसलवा उतारा है, बैठे बिठा कर खिलाया है, फिरौन से निजात दिलाई है, तो अब उठो उस मकसद के लिए। अच्छा जी, मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह का ये दीन जो तुम तक आ रहा है इसको दुनिया में पहुंचाओ। चलो, तुम्हारे रास्ते में ये रुकावट है, कौम अमालका है, उठो इसके खिलाफ जिहाद करो। अब वो कौम जरा कौमन जब्बारीन, ताकतवर थी, जोरावर थी, तो वो कहने लगे कि ए मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, जाइए, जाके आप जाइए, आपका रब लड़ी, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब वो कौम निकल जाए तो हमें बताइए, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। जब वो निकल जाएंगे फ़इन्ना दाखिलून, हम दाखिल हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस मौके पे आकर इतने बेबस हुए कि कहने लगे कि या अल्लाह, मैं ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी, अल्लाह बस मैं अपने भाई, अपना और अपने भाई का जिम्मेदार हूं, उसके अलावा या अल्लाह किसी का नहीं। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, या अल्लाह मेरा और इस नाफरमान कौम का रास्ता अलग कर दे। बहुत बड़ी बात थी कि नबी अपनी कौम की जिम्मेदारी से हाथ उठा ले, कहे अल्लाह बस फफरुक बैनना व बैन। तो अल्लाह ताला ने भी फिर उन पर सजा नाजिल फरमाई, और सजा ये थी कि 40 साल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कहा वहीं बिठाए रखा। उन्होंने कहा हम बैठे हुए इधर ना, उन्होंने कहा बैठे रहो, फिर यतीहून फिल अर्ज़, 40 साल तक वहीं बैठे रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो ये अल्लाह पसंद करते हैं उनको जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं। सफ, सूरह सफ इस मुनासिबत से पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ। और देखो, ये ना बन जाना, ये ना बन जाना। कौन? वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुअज़ूननी, क्यों मुझे तुम तंग करते हो, ईज़ा पहुंचाते हो, दुख देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो। वक़द तअलमून, और तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। फलम्मा ज़ाग़ू, जब वो टेढ़े हो गए, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, तो फिर अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदिल कौमल फासिकीन, नाफरमान लोगों को अल्लाह फिर हिदायत नहीं देते। ये जो है ना, जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनको टेढ़ा कर दिया। ये तफसील है कुरान करीम की उन बेशुमार आयात की। कुरान करीम का एक उसूल याद रखिए कि कुरान करीम के बाज हिस्से कुरान करीम के बाज हिस्सों की वजाहत कर देते हैं। कहीं पर अगर एक बात थोड़ी सी मुख्तसर है ना, दूसरी जगह आकर उसकी तफसील बयान हो जाएगी, बात वाज़ेह हो जाएगी। हमने बहुत सी जगह पर पढ़ा है, जिसको अल्लाह चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं।
جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، آپ گمراہ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جواب یہ ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ سیدھے راستے پہ آنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے نا، ہم تو ان کو دیتے ہیں، ان کے سامنے ہدایت رکھتے ہیں، نبی آتے ہیں یا کسی اور شکل کے اندر ہدایت آتی ہے، اور وہ اڑ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم نے نہیں قبول کرنی، وہ کر لو، پھر موقع نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی دی ہوئی جو ایک حد اور لمٹ ہوتی ہے نا، وہ پوری ہو جاتی، جب پوری ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں تو پھر نہیں، بس ختم۔ یہ ہے پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تب ہوتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے اپنے آپ الٹا راستہ ہی اپنے لیے چن لیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ بنی اسرائیل کا پہلا دور یہ تھا، بنی اسرائیل کا پہلا دور یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حق نہیں ادا کیا، جس طرح اتباع کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ بنی اسرائیل کا دوسرا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم، سیدنا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی، بے شک میں، رسول اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو، بین یدی، پہلے سے موجود ہے، من التوراۃ، تورات، میں اسی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، چلو مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ گے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے، مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ کا جو وعدے ہیں وہ پھر تمہارے ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا موقع تھا بنی اسرائیل کے پاس، پھر ایک بڑے نبی کو بھیجا گیا۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی، جو تشریف لائیں گے، من بعدی، میرے بعد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ، اور ان کا نام نامی ہوگا احمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا موقع ہوگا، دوسرا موقع آ چکا، اور تیسرے موقع کی میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں۔ فلما، پس جب، جاءہم، وہ جس نبی کی بشارت تھی وہ آ چکے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، قالو، تو یہ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ہم نے پڑھا تھا 15ویں پارے میں، عسى ربكم ان يرحمكم، تمہارا رب پھر تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، تمہارا رب پھر تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلا رکوع ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی جو پہلے کرتے رہے تو عدنا، ہم انجام بھی وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے۔ یہ 15ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ تیسرا موقع آ چکا یہود کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہوگا بڑا ظالم، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، افترا، منسوب کرے، علی اللہ، اللہ کی طرف، الکذب، جھوٹ، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ، جبکہ اس کو، یدعا، بلایا جاتا ہے، الی الاسلام، اسلام کی طرف، جبکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو۔ یہ یہود کے بارے میں، خصوصاً یہود کے بارے میں، ویسے عموماً تو سب کے بارے میں، خصوصاً یہود کے بارے میں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو نبوت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، وحی کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، معجزات کیا، تم سب جانتے ہو۔ تمہارے ہاں ان میں سے کوئی بھی چیز نامانوس نہیں ہے، تم مانوس ہو ان چیزوں سے، تمہارے پاس کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ اور تمہیں بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ اور جھوٹ منسوب کرنا کیا ہوتا تھا؟ نہیں اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے۔ اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین ہے، منہ سے مراد پھونکے ہیں، یعنی اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور، اللہ کا دین بجھا دیں۔ اس سے وہ تمام تر کوششیں مراد ہیں جو دین اسلام کے خلاف وہ کر رہے تھے، کبھی مشرکین کے ساتھ مل کر، کبھی سازشی کردار ادا کر کر، کبھی پروپیگنڈا کر کے، کہیں مسلمانوں کو شہید کر کے، کہیں اور کسی انداز کے اندر، کہ کسی طرح اس دین کا جو ہے وہ نام ختم ہو، یہ دین ختم ہو۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھائیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے 10ویں پارے میں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، چاہے کافروں کو۔ اب یہ جو آیت ہے، اس کا ایک ظہور ہو چکا ہے اور دوسرا ظہور ہونا ہے۔ ایک ظہور اس کا ہو چکا ہے، اللہ اپنے دین، اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، یعنی اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، لیکن وہ ہم اگلی آیت کل پڑھیں گے کیونکہ وہ اگلے مضمون کے ساتھ منسلک ہے۔ جو حضور کی زندگی میں جو یہ اس کا ظہور ہو چکا ہے، وہ جزیرۃ العرب ہے۔ پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام غالب آ گیا تھا۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنا نور پورا کر دیا، جزیرۃ العرب کے اوپر کفر کا نام و نشان مٹ گیا، صرف اور صرف اسلام باقی رہا، وہاں پر اسلام غالب آ کر رہا۔ اور اس کا جو دوسرا ظہور ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کسی کو کتنا برا لگے، وہ ہے پوری دنیا کے اوپر، وہ پوری دنیا کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی منظر دنیا دیکھے گی۔ یریدون لیطفئوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ بس یہاں